تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم دنیا کے لیے بڑا ٹائم نکالتے ہیں، اور آج آپ کتنے مقدر اور قسمت والے ہیں کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ طالب علم، وہ کہ جن کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعلیم دی، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکمَہ، امام کائنات کے تعلیم یافتہ آپ کے شاگرد، وہ عظیم شخصیتیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح قرآن تلاوت کرتا ہے جس طرح جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت کرتا ہے۔ غور کریں، یہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کا قرآن پڑھنا سنا کرتے تھے۔ ہمارے شیخ علاداد ایدہ اللہ بنصر العزیز، اللہ ان کی زندگی کرے، دنیا اور آخرت میں عزت بخشے، ہمارے مجاہد ہیں، بھائی ہیں، دوست ہیں، علم کے لحاظ سے بھی قابل احترام ہیں، ویسے بھی ماشاءاللہ مجاہد ہیں۔ انہوں نے بڑے بڑے عظیم جو ہماری علماء تھے ان کا خطاب سنا ہے۔ آج بھی الحمدللہ انہوں نے اپنا خطاب انہوں نے کہا کہ میں اپنے جو مہمان گرامی تشریف لائے ہیں، میں اپنا وقت ان کو دیتا ہوں۔ تو گزارش یہ ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، اللہ کی قسم وہ ہمیں اپنے مال دین سے زیادہ محبوب ہیں۔ کیا میں گزارش کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام ہمیں اپنے والدین سے زیادہ محبوب ہیں۔ میں تو یہی اپنے شیخ کے سامنے کہہ سکتا ہوں کہ یہ علم سے کورے ہیں، جو گالیاں دیتے ہیں نا، زبانیں کھولتے ہیں۔ میں بھی ایک چوڑے کو جھاڑو پھیرتے ہوئے لا کے کھڑا کر دیتا ہوں، آپ نے 100 روپے انعام دوں گا، 100 گالی نکالو، وہ بھی نکال دیں گے۔ یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ اصل انہوں نے اپنی کتابیں نہیں پڑھی، شیعہ حضرات نے۔ اگر اپنی کتابوں کا مطالعہ کیا ہوتا اور نہیں تو نہج البلاغہ کو پڑھا ہوتا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان ان کی نگاہ میں ہوتا، بایان القوم الذین بایعوا ابا بکر وعمر وعثمان، میری بیعت ان شخصیتوں نے کی ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ کتاب میرے پاس موجود ہے، نہج البلاغہ۔ مجھے کتابوں کی یہاں ضرورت نہیں تھی، میں پیش کرتا اور حوالہ جات پیش کرتا۔ یہ نہج البلاغہ کی عبارت ہے۔ فرمایا بایان القوم الذین بایعوا ابا بکر وعمر وعثمان، میری بیعت ان لوگوں نے کی ہے جنہوں نے ابو بکر صدیق کی بیعت کی ہے، عمر فاروق کی بیعت کی ہے، عثمان غنی کی بیعت کی ہے۔ فرمایا الشورى للمہاجرین والانصار، مشورے کا حق مہاجرین کو ہے اور انصار کو ہے۔ یہ مہاجرین اور انصار کے مشورے سے یہ خلافت مسند خلافت پہ بیٹھے ہیں، ان کے مشورے کے ساتھ۔ اسی طرح شیخ میرے موجود ہیں، ایک حوالہ پیش کر کے میں اپنے عظیم الشان اور عظیم خطیب اور مبلغ کو دعوت دیتا ہوں۔ یہ ان کی تفسیر جو ہے سورہ التحریم، اس میں موجود ہے کہ حضرت عمر فاروق کی رخت جگر ہماری ماں رضی اللہ تعالی عنہا، امام کائنات نے ان سے بات کہی، وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، بات کہی کہ میرے بعد ابو بکر صدیق خلیفہ بنے گا، میرے بعد ابو بکر صدیق خلیفہ بنے گا۔ تو اماں جان پوچھنے لگی ثم من، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد کون؟ فرمایا ثم ابو کے، پھر تیرا والد عمر فاروق بنے گا۔ تو اماں جان کہتی من لمبا کا ہذا، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو کس نے بتلایا کہ آپ کے بعد ابو بکر صدیق خلیفہ بنے گا، پھر عمر فاروق خلیفہ بنے گا؟ فرمایا نبانی العلیم الخبیر، مجھے علیم اور خبیر اللہ نے بتلایا ہے
امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے بعد ابو بکر صدیق خلیفہ بنے گا، پھر عمر فاروق خلیفہ بنے گا۔ کم اپنی کتابوں کا تعارف ہونا چاہیے، اور حضرت علی کی عزت کر لو، اپنی تفسیروں کی عزت محفوظ کر لو۔ صرف گالیاں دینی ہے، جانتے ہو کہ ہم نے صحابہ کرام کو گالیاں دینی ہے، اور کراچی کا میدان جو خالی ہے، جو مرضی کا جو کون پوچھنے والا ہے، ہم بھی زبان رکھتے ہیں، ذرا اپنی زبانوں کو کنٹرول کرو۔ میں اپنے علماء کے سامنے کہ جس طرح حکومت کا تحفظ ہے، فوج کا تحفظ ہے، اسی طرح آرڈیننس جاری ہونا چاہیے کہ جو صحابہ کرام کی توہین کرے گا، شاید کتنے کوڑے اس کو لگنے چاہیے؟ کتنے کوڑے؟ بے حساب۔ ہمارے شیخ کہہ رہے بے حساب، میں تقریر کے لیے کھڑا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ میرے ساتھیوں کا آنا منظور و مقبول فرمائے۔ ہمارے معزز شیخ الاداد ایدہ اللہ بالنصر العزیز مجاہد آدمی ہے، اور میں اب دعوت خطاب دیتا ہوں اپنے شیخ، اپنے عظیم بھائی اور جماعت کے مجاہد مولانا محمد عبداللہ صاحب نثار، خطیب اعظم پاکستان اور جماعت کے عظیم داعی اور مبلغ۔ انشاءاللہ قرآن سنوں گے، اور پھر شیخ کے ماشاءاللہ کتاب و سنت کے فرمان بھی سنو گے۔ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منہ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، انسان پر اتنا ہی بوجھ ڈالنا چاہیے جتنا وہ برداشت کر سکے۔ یہ آپ کی کمال ہمت ہے کہ مغرب کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اب گھڑی کی طرف دیکھیں کتنا ٹائم ہو گیا ہے، اور آپ اطمینان سے بیٹھے ہوئے مجھے نظر آ رہے ہیں۔ میں زیادہ دیر تک آپ کو بٹھانا مناسب نہیں سمجھتا، مجھے بہت آپ کا احساس ہے۔ خیر الکلام ما قل و دل، میرے بڑے ہی قابل قدر ہیں شیخ مولانا محمد شریف حصاروی صاحب۔ میں ان کو بڑے پیار اور محبت سے ایک مشورہ دوں گا کہ پروگرام میں اختصار کیا کریں۔ جب اختصار ہوگا وہ بات زیادہ مؤثر ہوگی، آپ کی طبیعت حساس بشاش ہوگی۔ تو اس وجہ سے میرا ایک مشورہ ہے، اگر اس پہ آپ غور کریں۔ دیکھیے، اشتہارات پر آپ نے ایک عنوان لکھا ہوا اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرمایا ہے، عظمت صحابہ۔ کوئی سیاسی لیڈر ہو یا دینی رہنما، بڑی توجہ سے میری بات کو سننا، موقع محل کے مطابق
حالات کا تقاضا ہے، اور آپ کے اس شہر کراچی کی جو فضا مقدر ہو چکی ہے، اس کی روشنی میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی سیاسی لیڈر ہو یا دینی رہنما، اس کے مشن کی کامیابی کا مدار اور انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں کس قسم کے لوگ تیار کیے ہیں۔ اگر اس کے زیر اثر پروان چڑھنے والے ایسے لوگ ہیں جن میں للہیت ہے، اخلاص ہے، وہ اپنے قائد کے اشارے پہ کٹ مرنے کے لیے تیار ہیں، جن کے ظاہر اور باطن میں کوئی فرق نہیں ہے، اگر ایسے لوگ انہوں نے اپنے دور میں تیار کیے ہیں، تو ایسا رہنما اپنے مقصد میں کامیاب ہے اور اس کا مشن ترقی پذیر ہے۔ اور اگر اس کے برعکس ہے تو پھر اس میں ناکامی ہے۔ کیوں؟ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ جس درخت کو میٹھا پھل لگتا ہے، لوگ اس درخت کی حفاظت کرتے ہیں، گرمی ہو یا سردی، اس کو بچاتے ہیں کہ گرمی میں گرمی نہ لگے اور سردی میں اس کو سردی نہ لگ جائے۔ اس درخت کو پورے طور پہ سنبھال کر رکھتے ہیں جس درخت کا پھل میٹھا ہو۔ پھل نشاندہی کرتا ہے۔ اس معیار پہ رکھ کر اگر آپ دیکھیں گے تو کسی شخص کو ہو سکتا ہے ایسے ساتھی نہ ملے ہوں جس قسم کے ساتھی رب العالمین نے محمد مصطفیٰ کو عطا فرمائے۔ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا۔ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں اس کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر، خود نہ تھے جو راہ پر، اوروں کے ہادی ہو گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اس معیار پہ اگر آپ دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کسی نبی کو بھی ایسے ساتھی نہ ملے ہوں جس قسم کے وفادار رب العالمین نے محمد مصطفیٰ کو عطا فرمائے۔ دیکھیے، ایک نبی ہے، عظیم الشان نبی ہے، اور انہوں نے اپنی قوم کے لیے اور بہت سی قربانیاں دی ہیں۔ ایک وقت آیا، کہنے لگے کہ فلاں علاقے کی طرف آپ نے مقابلہ کرنا ہے، جہاد کے لیے ان کو کہا کہ تیار ہو جاؤ۔ اندازہ کرنے، ان کے مربی نبی ہیں، اور نبی بذات خود کہہ رہے ہیں کہ فلاں علاقے کی طرف جاؤ۔ چاہیے تو یہ تھا کہ انتظار نہ کرتے، بس حکم کی تعمیل کر کے دکھاتے۔ انہوں نے کیا کہا؟ انا فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا مَا دَامُوا فِيهَا۔ ہم وہاں نہیں جا سکتے، وہاں بڑے زبردست قسم کے لوگ ہیں۔ اِنَّا فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ
وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا مَا دَامُوا فِيهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ۔ کیسی بیوقوف قوم تھی، کہنے لگے کہ ایسا کریں، آپ مجبور نہ کریں ہمیں، جس علاقے جن لوگوں کے ساتھ آپ ہمیں لڑانا چاہتے ہیں وہ وہاں سے نکل جائیں، علاقہ خالی ہو جائے، کوئی ہمارا مقابلہ کرنے والا نہ رہے، تو پھر ہم بغیر سوچے سمجھے وہاں چلے جائیں گے۔ کبھی ایسے نوجوان بھی آپ نے دیکھے؟ یہ جو دور چل رہا ہے، بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے پیشاب کرنا آپ نے منع فرمایا، اور کوئی شخص قبلہ کی طرف، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے تھوکے گا تو اس کا تھوکنا قیامت کے دن اس کے چہرے پہ لگا ہوگا۔ رب العالمین اس طرف کسی آدمی کو تھوکنے کی اجازت نہیں دیتا، تو پھر حدود حرم میں کرونا کس طرف سے چلا گیا؟ جس جگہ آب زمزم ہے، کرونا کیا کر سکتا ہے؟ ایمان کی کمزوری ہے۔ یہ کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے۔ دیکھیے کیسی بات، قاری صاحب، فاذہب ہم آپ کو بتلاتے ہیں، آپ کا بھی اس میں بھلا ہے اور ہم بھی اس میں اپنی بہتری سمجھتے ہیں، آپ کو ہم ایک مشورہ دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کہنے لگے، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فلاں جگہ جانا ہے، ہم نہیں جا سکتے، اِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا مَا دَامُوا فِيهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ علاقہ خالی کر دیں، وہ چلے جائیں، تو ہم وہاں بلا جھجک جائیں گے۔ اگر یہ نہیں تو ایک ہمارا مشورہ ہے بہترین، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ ہمارا ایک بہترین مشورہ ہے، اے موسیٰ علیہ السلام، تیرا رب بھی طاقت والا اور تم بھی طاقت والا، وہ تیرا الہ ہے، تو اس کا نبی ہے، دونوں جاؤ۔ دیکھو کیسے بھائی بہادر نے، واہ بھائی واہ، یہو جے نہ ہی جمن اللہ کر کے۔ کسے کیا سی، ماں میرے واسطے دعا کر پہ میں پولیس وچ کامیاب ہو جاؤں۔ انہیں آکھا میرے بچہ میں دعا کرنی ہاں تو جلدی جلدی ٹریننگ لے کے پولیس وچ بھرتی ہو جائیں۔ تو کہنے لگا جدن بھرتی ہو گیا تیریاں لتاں دی خیر نہیں۔ یہ او قوم ہے، افسوس۔ آپ اور آپ کا رب دونوں جاؤ، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ خوب گمسان کی جنگ ہو، دشمن بھاگ جائیں، علاقہ خالی ہو جائے، تو پھر آپ ہماری طرف اشارہ کریں، دیکھنا پھر ہم دوڑ لگا دیں گے، قبضہ کرنے کے لیے ہم بالکل تیار ہیں۔ یہ وہ قوم ہے۔ اور اس طرف دیکھنا، یہ مہاجرین ہیں، یہ انصار ہیں۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون
وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ ذالک هو الفوز العظیم۔ یہ عہد و پیمان ہو رہے ہیں اس طرح، عرش مرشد کا ہاتھ ہے ایسے، اور اوپر اصحاب رسول کے ہاتھ ہیں ایسے۔ دیکھیں جیسے آج کل یہ پیر لوگ بیعت لیتے ہیں مریدوں سے بیعت لیتے ہیں۔ بیعت کا یہ مسئلہ ہے کہ یہ گھر ہمارا ہے، تمہارا نہیں، ہماری مرضی ہو تو آپ ہمارے اس گھر میں آئیں، آپ کو اگر ہم اجازت دیں تو آئیں۔ یہ پیروں کا آج کا رواج بنا ہوا ہے کہ جس گھر میں پیر چلا گیا بس سمجھیں اس کا مالک بن گیا۔ یہ ہے، ہاتھ نیچے رکھا ہوا ہے اور اوپر ان کے ہاتھ۔ ذرا غور فرمائیں، ان الذین یبایعونک، ہائے ہائے، کون ہیں یہ لوگ جو بیعت کرنے والے ہیں؟ کن کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں؟ صدیق عکس حسن کمال محمد است، صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، اسلام ما محبت آل محمد است۔ ہم سے پوچھو، یہ چار یہ یاران نبی ہیں۔ پہلا نمبر صدیق، جس کا پہلا نام تھا اسلام میں آنے سے پہلے عبد الکعبہ، اور جب دائرہ اسلام میں آ گئے خدیجہ الکبریٰ کے بعد تو پھر ان کا نام رسول اللہ نے رکھا عبداللہ نام رکھا۔ پہلا عبد الکعبہ، دوسرا عبداللہ، اور کنیت تھی ابو بکر۔ اور جس وقت یہ آیا کریمہ نازل ہوئی، والذی جاء بالصدق وصدق بہ، جس وقت قرآن کریم کی یہ آیا کریم نازل ہوئی، رسول نے یہ پڑھ کر سنائی، رسول کی نبوت کی تصدیق صدیق نے کی۔ رب العالمین نے فرمایا میرے مصطفیٰ میں پوری کائنات میں ابو بکر کو صدیق بنا دیا ہے۔ یہ درجہ صدیق اکبر کو ملا۔ یہ ساتھی ہیں، اصل میں یہ کن کے پاس بیٹھے ہیں؟ کیوں بھائی ایسے حاجی صاحب ہاتھ رسول کا ایسے ہے، اوپر ہاتھ اصحاب رسول کا ہے، اور ان کے ہاتھوں کے اوپر ہاتھ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ فرمایا میرے رسول نیچے ہاتھ تیرا ہے، اور تیرے ہاتھ کے اوپر تیرے صحابہ کا ہاتھ ہے، اور تیرے ساتھیوں کے ہاتھوں کے اوپر رحمان کا ہاتھ ہے۔ اندازہ فرمائیں کیا شان ہے۔ پنجابی جی بھی حاجی صاحب دسنا، نبی پاک نے حکم جہاد والا امر حق دے نال فرمایا ہے، نبی پاک نے حکم جہاد والا امر حق دے نال فرمایا ہے۔ اللہ مال تے جان دا گاہک بنیا تے چاہے مومناں نوں ازمایا ہے۔ جنہ پریم سی رب رسول والا انہاں سندیاں سیس چکایا ہے، بچے بڈھے جوان سب کھڑے ہو گئے تے سینے ہاتھ آمن تو لایا۔ سرو چشم قبول جو حکم دے سو زامن رب نو اساں بنایا ہے، اسی موسیٰ دی قوم دے وانگ نہیں او جنہ توڑ نہ ساتھ نبھایا، او نہ آکھیا سی نال دشمناں دے
متھا موسا تو خام خلایا ہے، جا ہن جنگ کر تو تے رب تیرا لڑنا آسانا کول کمایا، یا رسول 100 جان قربان ساڈی اسا مال در کول کمایا ہے، شالا ہون شہادت لیکھ ساڈے او جویں شوق دل اساں دے آئے۔ کیسا مرشد، کیسا رہبر اور کیسا رہنما ملا۔ اس رہنما کی رہنمائی میں کس منزل تک پہنچے۔ اگر کسی کو کوئی ایسا رہنما مل جائے تو پھر اس کا ظاہر اور باطن چمکتا ہے۔ دیکھیے نا، یہ پانی ہے، پانی، نلکے کا پانی، کنویں کا پانی، نہر کا پانی، قاری صاحب دریا کا پانی، جہاں سے چاہیں وہ پانی پی لیں، اس کی کوئی قیمت نہیں۔ لیکن یہ پانی اگر اس کو دوستی مل گئی گلاب کے پھولوں کی، جی قاری صاحب، گلاب کے پھولوں کی جب دوستی مل گئی تو پھر اس پانی کا نام پانی نہیں رہا بلکہ اس کو ارغ گلاب کہتے ہیں۔ اور پھر اس میں یہ تاثیر پیدا ہوئی کہ کسی مولوی دی اکھ دکھن لگ پے تے ارغ گلاب اکھ چپا لو، اکھ صحیح ہو جائے گی۔ دیکھیے کیا جی، نیکاں دے لڑ لگیا میری چولی پھل پے تے بریاں دے لڑ لگیا میرے اگلے بھی ڈول گئے۔ وہ خوشبو، گلاب کے پھولوں کی خوشبو پانی کو اور گلاب بنا دیا، تو جو مٹی تھی نیچے، وہ نیچے جو مٹی تھی، مٹی، اس مٹی کو پکڑ کر دیکھا، اس سے خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، یہ نبی ہے۔ اور میں پوچھتا ہوں ان کا رہبر کون ہے، رہنما کون ہے؟ اسلام کی ابتدا رسول سے ہوئی، اسلام کی انتہا رسول پہ ہوئی۔ میری طرف ذرا اپنی نگاہیں میری طرف میرے ساتھ ملائیں نا، دیکھیے اسلام کی ابتدا اقرا بسم ربک الذی خلق، یہاں سے ابتدا ہو رہی ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ ابتدا ہوئی ہے اور اس کی انتہا عرفات کے میدان میں ہو رہی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، ابتدا بھی رسول اللہ سے، انتہا بھی رسول پر۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین مکمل ہو چکا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ میری بات کو آپ سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اسلام ہے۔ اسلام کی ابتدا رسول سے ہوئی اور اس دین اسلام کی تکمیل بھی رسول پر ہوئی۔ ناراض نہ ہونا، انصاف سے، پیار اور محبت سے میں پوچھتا ہوں کہ رسول نے کلمہ پڑھایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے ساتھ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ لیا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ لیکن اس کے بالمقابل ایک اور کلمہ ہے، میں کیسے مان لوں؟ ان لوگوں کو میں پوچھتا ہوں جو کہتے ہیں کہ یہ شیعہ ایک مذہب ہے، ان کو کون کہہ سکتا ہے مذہب؟ شیعہ کا نام، شیعہ مذہب رکھنے والے اپنی عقل کا علاج کراؤ اور کسی ڈاکٹر سے معائنہ کراؤ، شیعہ کو مذہب کون کہتا ہے؟
شیعہ مذہب کیسے بن سکتا ہے؟ رسول کی وفات سن 11 ہجری میں ہوئی، سن 11 ہجری میں رسول اللہ کی وفات ہوئی، اور واقعہ کربلا سن 61 میں ہوا۔ رسول کی وفات کے 50 سال بعد، رسول کے فوت ہونے کے 50 سال، جو واقعہ اس دنیا میں منظر عام پہ آیا ہے، 50 سال، آدھی صدی بعد، میں اس کو اسلام کیسے کہہ سکتا ہوں؟ اس کو مذہب کا درجہ کس نے دیا ہے؟ اس کے راوی کون ہیں؟ رسول اللہ 50 سال کا عرصہ ہوا ہے، دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن یہ جو 50 سال سن 61 ہجری میں بنا ہے، اس کو مذہب کا نام کس نے دیا ہے؟ پھر نہیں مانتے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہے، اور ساتھی کیا کہہ رہے ہیں؟ کلمہ اور ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی وسیع رسول اللہ، اگے خلیفہ ہو بلا فصل۔ اتنا لمبا کلمہ ہے یہ کلمہ۔ کلمہ پڑھ کر داخل ہوئے ہیں دائرہ اسلام میں، یہاں یہ کلمہ پڑھیں گے یا وہ پڑھیں گے؟ بتلائیں۔ اسلام نے کلمہ یہ سکھلایا ہے۔ یہ کلمہ کس ایجنسی میں بنا ہے؟ ان کو بنانے والے کون ہیں؟ کس نے بنایا ہے؟ علی نے کون سا کلمہ پڑھا ہے؟ حسین نے کلمہ کون سا پڑھا ہے؟ میری نگاہوں سے دیکھو، میں علی کو کس نگاہ سے دیکھتا ہوں؟ یہ آپس میں اتنی ان کی قرابت داری ہے۔ اگر علی نبی کا داماد ہے، علی نبی کا داماد ہے، تو عمر علی کا داماد ہے۔ اندازہ فرمائے، نبی علی نبی کا داماد ہے، فاطمہ کے سر کا تاج علی ہے، علی نبی کا داماد ہے۔ اور پھر انہی نگاہوں سے دیکھیے کہ وہ فاطمہ جو رسول کی بیٹی ہے، رسول کی بیٹی فاطمہ اور اس کی بیٹی ام کلثوم نواسی رسول اللہ کی نواسی کا نکاح عمر سے ہوا ہے۔ جو قدر و منزلت آپ دیکھتے ہیں علی کی رسول کی نگاہ میں، انصاف سے دیکھیے کہ اس انداز سے دیکھیں کہ علی کی نگاہ میں عمر کا مقام کیا ہوگا۔ ان کی آپس میں قرابت داری کتنی ہے، حالانکہ وہ تو شیر ہے، بلکہ ان کا جو لقب ہے نا حیدر کا معنی آپ نے سنا ہے؟ حیدر کیا ہے؟ یاد رکھنا، حیدر یہ ماں نے نام رکھا ہے۔ سیدنا علی کی والدہ کا نام تھا فاطمہ، ان کی اہلیہ کا نام بھی تھا فاطمہ۔ علی کی والدہ بھی فاطمہ ہے اور علی کی اہلیہ بھی فاطمہ ہے۔ اور پھر دیکھیے شان علی کا، علی کی والدہ کا۔ رسول اللہ نے علی کو فرمایا کہ تیری والدہ فوت ہو گئی ہے۔ یہ اپنا قمیض اتار کر کے رسول اللہ نے اپنا قمیض اتار کر علی کو دیا کہ اپنی والدہ کے کفن کے نیچے سے اپنی والدہ کو میرا قمیض پہنا دو۔ قمیض رسول اللہ کا علی کی والدہ فاطمہ کو پہنایا گیا۔ پھر اس کے آگے دیکھیں قاری صاحب، ادھر ذرا میرے پیار نہ دیکھو، علی کی والدہ قمیض پہنایا رسول اللہ نے، دیکھ میری نگاہوں سے۔ لیکن یہ جو آپ کہتے ہیں نا، یہ بات غلط ہے۔ کدوں علی نے پنگا کوٹیاں، کدوں علی نے پنگا کوٹیاں تے کدوں چڑھائیاں ونگاں، کدوں علی نے پنگا کوٹیاں تے کدوں چڑھائیاں ونگاں، او جھوٹی تہمت لان علی دے اے کتی قوم ملنگاں۔ کیا واسطہ ہے ان کا، کیا تعلق ہے ان کا؟ دیکھو علی کا مقام رسول کی نگاہ میں کیا ہے۔ علی کی والدہ فاطمہ مسلمان ہوئی، اور علی کا باپ ابو طالب، آپ پاس ہیں بیٹھے ہوئے، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، ایک نہیں 5 منٹ،
میں بڑی معذرت چاہتا ہوں حضرت مولانا عبداللہ نثار صاحب، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، علم میں برکت دے۔ نثار میں بھی 4 لفظ ہیں، نبی کے خلفاء بھی 4 ہیں، مقرب فرشتے بھی 4 ہیں، اور حضرت مولانا شریف ہساروی صاحب ہمارے بڑے اچھے دوستوں میں سے ہیں۔ ان کی ہر بات میں مانتا ہوں، اس لیے کہ شریف بندہ ایک ہی نظر آتا ہے مجھے کراچی میں۔ ماشاءاللہ ان کا خلوص ہے کہ 13 تاریخ کو جلسہ شروع ہوا اور 14 کو بھی جاری ہے، تو سبحان اللہ کہہ دو سارے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کی پوری تقریر آخر تک سنوں، لیکن وہ میرے پولیس والے جو میرے ساتھ ہوتے ہیں 6 7 8، انہوں نے بیچاروں نے اپنے اپنے گھر بھی جانا ہوتا ہے۔ ہماری بیویاں تو عادی ہیں، ہم تو 2 2 3 3 دن نہیں جاتے، لیکن ان بیچاروں سے بات پورس ہوگی۔ لیکن یہ مجھے بھی آپ بتلائیں کہ یہ تمام لوگوں کا کفارہ میں نے ادا کرنا ہے؟ نہیں، اگر اتنی دیر اگر چور کو بھی پکڑ کے بٹھا دیا جاتا ہے وہ بھی چوری مان لیتا۔ ان کی ہمت ہے، بیچارے بیٹھے ہوئے۔